حکومت کی رائے بھی دیں گے۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں وزیر اعظم کے مشیر داخلہ صاحب بیرسٹر شہزاد اکبر ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ بیرسٹر صاحب۔ یہ فرمائیے گا کہ بظاہر یہ لگتا ہے کہ کافی سیٹ بیک ہے جو کہ گورنمنٹ کی ایفرٹ رہی ہیں، خاص طور پہ آپ کی ایسٹ ریکوری یونٹ کی اور اس کے علاوہ ایف آئی اے کی اور دوسرے معاملات کی، کہ منی لانڈرنگ کے الزامات اور اس قسم کے سسپیشس ٹرانزیکشنز کے الزامات شہباز شریف صاحب اور ان کی فیملی پہ لگے، اور پھر ظاہر ہے کہ نیب کے کیسز ہیں، ریفرنسز ہیں، انویسٹیگیشنز ہیں، اور جب یہ برٹش کورٹ اور برٹش انویسٹیگیشن ان کو کلیئر کر دیتی ہے تو یقیناً یہ ایک سیٹ بیک تو ہے یہاں پہ جتنی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، یا گورنمنٹ آف پاکستان جو منی لانڈرنگ کی انویسٹیگیشن کر رہی ہے اس فیملی کے خلاف۔ شکریہ کامران صاحب۔ میرا یہ خیال ہے کہ یہ بات ایسی ہے نہیں جتنی آج شام سے اس کو مس رپورٹنگ کی وجہ سے ہو گئی ہے۔ صرف ایک سورس ہے اس رپورٹ کا، برطانیہ سے ایک نیوز چینل کے نمائندے نے یہ رپورٹ کی ہے۔ میں ان سے چیلنج کرتا ہوں کیونکہ انہوں نے ابھی بھی اپنی ویب سائٹ کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ شہباز شریف کے خاندان کی برطانیہ میں منی لانڈرنگ کے کیس میں بریت ہو گئی ہے۔ کامران صاحب، بریت کے لیے کوئی مقدمہ ہونا ضروری ہوتا ہے، کوئی مقدمہ چلنا ضروری ہوتا ہے، کوئی گواہوں کا گزرنا ضروری ہوتا ہے۔ ان کے اوپر کون سا مقدمہ تھا؟ کیا برطانیہ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے اوپر منی لانڈرنگ کا مقدمہ چل رہا تھا جس میں ان کی بریت ہو گئی ہے؟ دیکھیے سر، بات یہ ہے کہ یہ برطانیہ میں نیشنل کرائم ایجنسی نے ایک بینک کی ایک سسپیشس ٹرانزیکشن جو رپورٹ ہوئی، اس کے اوپر نیشنل کرائم ایجنسی نے ایسٹ فریزنگ آرڈر، اپنا جو ان کا ایک سول اختیار ہے، اس کو استعمال کیا اور اس ٹرانزیکشن کا جائزہ لیا، اور وہ جہاں تک میری انفارمیشن ہے وہ کوئی بہت سبسٹانشیل اماؤنٹ بھی نہیں تھی، 2-3 لاکھ پاؤنڈ کے ارد گرد اماؤنٹ تھی۔ اس ٹرانزیکشن کے اوپر انہوں نے فریزنگ آرڈر دیا۔ بڑی بات یہ ہے کہ 1.5 سال منی لانڈرنگ کا یا کوئی بھی ان کے اوپر سسپیشن تھی جس کے اندر وہ فنڈز فروزن رہے۔ اب برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی نے یہ کہا کہ ہم اس کو فردر انویسٹیگیٹ نہیں کرنا چاہتے۔ اب یہ جو بیرسٹر صاحب بیٹھے ہوئے تھے، مجھے نہیں پتا یہ ان کے وکیل تھے یا ایک انڈیپینڈنٹ ویو دے رہے تھے۔ بات یہ ہے کہ جب نیشنل کرائم ایجنسی فردر انویسٹیگیٹ نہیں کرتی ہے تو ایک فنڈامنٹل پرنسپل ہے کہ وہ کسی طریقے سے بھی ان فنڈز کو لیجیٹمیٹ قرار نہیں دیا جاتا، ان کو دوبارہ بھی دیکھا جا سکتا ہے، اور وہ کسی صورت میں بھی کسی مقدمے میں ان کی بریت نہیں ہے۔ تو یہ فرمائیے گا کہ جو ہم نے بھی بڑا ایکسٹینسولی کانٹیکٹ کیا، مطلب ہماری اتھارٹیز نے، نیب نے، آپ نے برٹش اتھارٹیز کو ٹارگٹنگ شہباز شریف اور ان کی فیملی، وہ جتنی کمیونیکیشن ہے، جو آپ لوگوں کی بات چیت ہوئی ہے، جو آپ نے ان کو خطوط لکھے ہیں، جو ملاقاتیں ہوئی ہیں، وہ کہاں ہے؟ وہ اس کی بنیاد پہ برٹش اتھارٹیز نے کیا انیشیٹ کیا ہے؟ وہ پورا معاملہ کدھر گیا؟ دیکھیے، 2 چیزیں ہیں۔ ہمارے جو بائی لیٹرل تعلقات ہیں اور جو بائی لیٹرل کوئی ہماری چیزیں ہو رہی ہیں وہ کسی ایک اسپیسیفک کیس سے الگ ہیں۔ ایک اور جو بہت زیادہ مس رپورٹنگ ہوئی ہے اس پورے معاملے کو لے کے کہ یہ تحقیقات پاکستان حکومت، نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو یا ایسٹ ریکوری یونٹ کے کہنے کے اوپر ہوئی ہے۔ یہ سراسر جھوٹ ہے، مس رپورٹنگ ہے، فیک رپورٹ ہے۔ نہ ہی ہم نے، دیکھیں ہمارے پاس تو کوئی انفارمیشن کا سورس ہی نہیں ہے کہ ہم بتائیں کہ ایک ٹرانزیکشن ہوئی ہے جو سسپیشس ہے۔ یہ تو آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ نیشنل کرائم ایجنسی اور برطانیہ کے بینک کی اپنی سسپیشس ٹرانزیکشن رپورٹ کے اوپر انفارمیشن شروع ہوئی ہے۔ اس کیس کے اندر انہوں نے ہم سے ایک سوال کیا تھا پچھلے 2 سال کے عرصے میں، اور وہ یہ تھا کہ سلمان شہباز اور دیگر لوگوں کو لے کے پاکستان میں ان کے اوپر کیا مقدمات ہیں، اور وہ انفارمیشن، ان مقدمات کی پاکستان کی معاملات، وہ انفارمیشن ان کو شیئر کی گئی تھی جس کا تعلق اس ٹرانزیکشن سے نہیں تھا۔ شہباز شریف، سلمان شہباز اور ان کے پورے خاندان کے اوپر 7.5 ارب روپے کو لے کے ایک منی لانڈرنگ کا کیس اکاؤنٹیبلٹی کورٹ لاہور میں چل رہا ہے۔ 25 ارب روپے کے فیک اکاؤنٹس اور منی لانڈرنگ کا کیس سلمان شہباز، حمزہ شہباز اور شہباز شریف صاحب کے اوپر ایف آئی اے کے پاس چل رہا ہے۔ وہ ہیں ان کے اوپر منی لانڈرنگ کے کیسز جو حکومت پاکستان کے مختلف اداروں نے کیے ہوئے ہیں، اور اس میں کسی میں کوئی بریت نہیں ہے۔ برطانیہ کی ایک اپنی انٹرنل بیرسٹر صاحب، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا کہ پاکستانی آفیشلز باقاعدہ بہت ایکٹیولی برٹش آفیشل سے ملتے رہے۔ ہمارے ڈی جی نیب جو تھے وہ لندن گئے، انہوں نے ملاقات کی برٹش آفیشل سے۔ آپ جاتے ہیں، آپ کی ملاقات ہوئی۔ ہمارے ہاں
خطوط ہیں جو بڑے تفصیل سے برٹش اتھارٹیز کو لکھے گئے ہیں، ان کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے کہا گیا ہے، پرائم منسٹر آفس سے بھی خطوط گئے ہیں۔ خان صاحب بالکل سراسر غلط. ہم نے خطوط لکھے ہیں، ہم نے انفارمیشن شیئر کی ہے. ہم نے کبھی بھی اس کیس کے اندر جس میں یہ ایسٹ فریزنگ آرڈر تھا کبھی درخواست نہیں کی کہ اس میں کوئی ان کے اوپر کارروائی کی جائے. دیکھیے بڑی ایک سمپل سی بات ہے، آپ کو ایسٹ فریزنگ آرڈر جو ہے اس کی ڈومین کو سمجھنا ہے. یہ ایک سول پاور ہے جو نیشنل کرائم ایجنسی کے پاس ہے، جہاں پہ وہ کسی بھی سسپیشس ٹرانزیکشنز کو لے کے انویسٹیگیٹ کر سکتی ہے، اور انویسٹیگیٹ کرنے کے بعد وہ یا تو فنڈ پورا فروز کر لیتی ہے تھرو کورٹ آرڈر، یا وہ اس کو ریلیز کر دیتی ہے. یہ وہ ٹرانزیکشن ہے. اس کا ان کے منی لانڈرنگ کے مقدمات سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور وہ منی لانڈرنگ کے مقدمات سلمان شہباز اور شہباز شریف کی فیملی کے اوپر پاکستان میں چل رہے ہیں. حکومت پاکستان نے ان کو بہرحال کنکلوسیولی پروف کرنے کے لیے بیرسٹر صاحب اور عدالت ان کو سزا دے یا ان کی بریت ہو پاکستان کی عدالتوں میں بھی، آپ نے یا ہماری اتھارٹیز نے، نیب نے اس کو پروف کرنا ہے نا، اس منی لانڈرنگ کو ثابت کرنا ہے، جس کا ایک بڑا کرٹیکل آؤٹ پوسٹ جو ہے وہ لنڈن بھی ہے، وہ دبئی بھی ہے. کیونکہ جب لانڈر ہوا ہے پیسہ تو وہ ظاہر ہے کہیں سے لانڈر ہو کے آیا ہے، یا کوئی اسٹیشنز یوز ہوئے ہیں، بینکس یوز ہوئے ہیں. تو جب برٹش اتھارٹیز ان کو کلیئر کرتی ہیں کسی معاملے میں، اس طرح سے یہ ہمارے لیے یا حکومت کے لیے، حکومت کے کیس کے لیے کمزوری یا سیٹ بیک نہیں ہے. یہ کلیئر نہیں کرتی. میں اسی لیے تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ اس میں تھوڑا سا اس قانون کو پڑھ لیجئے. جب ان کو مجھے یہ بتا دیجئے، میں آپ کو آج چیلنج کرتا ہوں، آپ کہتے ہیں ان کو کلیئر کر دیا گیا ہے، مجھے کوئی کاغذ لا کے دکھا دیں جس کے اندر عدالت نے یہ لکھ دیا ہے کہ ان کو اس کیس کے اندر یا اس منی لانڈرنگ کیس کے اندر کلیئر کیا جاتا ہے. میں آج آپ کو چیلنج کرتا ہوں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. نیشنل کرائم ایجنسی یہ لکھتی ہے کہ آپ کا جو ہم نے ایسٹ فریزنگ آرڈر کیا ہوا ہے ہم اس کو لفٹ کر رہے ہیں، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کی یہ ٹرانزیکشن کو ہم لیجیٹمیٹ تسلیم کرتے ہیں. یہ ہے وہ جو وہ کنوے کرتے ہیں. یہ کسی طریقے سے بھی بریت نہیں ہے. بریت نہیں ہے. لیکن بیرسٹر صاحب میں پھر اپنے سوال پہ آ رہا ہوں، جو آپ نے فرمایا کہ مقدمات یہاں پر ہیں، مقدمات یہاں چلیں گے، ایویڈنس یہاں ریکارڈ ہوگی، فیصلے یہاں ہوں گے. مگر میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ اس میں بہرحال جب آپ منی لانڈرنگ کی سارے الزامات ہیں، آپ کو ثابت تو کرنا ہوگا انویسٹیگیٹرز کو کہ یہ جب راؤٹ ہوئے پیسے تو یہ ظاہر ہے کہ یہ ان بینکس پہ بھی ہوئے جن کی برانچز ان جگہوں پہ تھی، یو کے میں تھی، لنڈن میں تھی، یو اے ای میں تھی. تو بہرحال وہ ہمیں ایویڈنس تو چاہیے ہوگا، تو وہ فورتھ کمنگ ہوگا. آپ کو اس میں پرابلم نظر نہیں آ رہا ہے؟ کوئی پرابلم ہی نہیں ہے کامران صاحب. پہلے اس مقدمے کو تو سمجھ لیجئے جو ان کے اوپر منی لانڈرنگ کا مقدمہ پاکستان کے اندر قائم ہے. پاکستان کے اندر ان کے اوپر منی لانڈرنگ کا مقدمہ یہ ہے کہ انہوں نے فیک ٹی ٹیز کی ہیں، اور فیک ٹی ٹیز ایسے کی ہیں کہ جن لوگوں کے نام سے اپنے آپ کو پیسے بھجواتے ہوئے دکھائے ہیں، وہ لوگوں کو نہ ان کا کوئی لنڈن سے واسطہ ہے، نہ یو اے ای سے واسطہ ہے، نہ امریکہ سے واسطہ ہے، نہ کسی اور ملک سے واسطہ ہے. وہ تو سارے لوگ یہاں پہ کوئی چھاپڑ والا ہے، کوئی پاپڑ والا ہے، کوئی فالودے والا ہے، کوئی ریڑی والا ہے. یہ تو وہ لوگوں کی آئیڈینٹیٹیز کو استعمال کر کے جال سازی کی گئی ہے ساری. تو اس میں وہ ٹرانزیکشن تو لنڈن سے تو آئی ہی نہیں کبھی، وہ تو ساری جال سازی ہوئی تھی. اصل تو انہوں نے یہ اس میں سے منی لانڈرنگ کی، اپنے جو اللیجیٹمیٹ سورسز تھے ان کو وائٹ کر کے دکھانے کے لیے کیا. وہ کیس ٹیکنیکلی اور کیس ہے. یہ جو ان کا برطانیہ میں ایسٹ فریزنگ آرڈر، میں دوبارہ آپ سے عرض کرتا ہوں، ایسٹ فریزنگ آرڈر کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ایک اکاؤنٹ میں کچھ پیسے پڑے ہوئے ہیں، ان کے اوپر ان کو شک تھا، برطانوی ادارے نے اس کو فریز کیا اور اپنی تحقیقات کی. ہم سے پوچھا، ہم نے ان کو کنوے کیا، ہم نے ان کو بتایا کہ ان کے اوپر پاکستان میں یہ مقدمات چل رہے ہیں، یہ جو آپ نے لنڈن میں فریز کیے ہیں یہ پاکستان کے مقدمے کا حصہ نہیں ہے. یہ ہم نے ان کو کنوے کیا. اس کے بعد برطانیہ والوں نے مزید اس پہ انویسٹیگیٹ کیا، نہیں کیا، اس کو نہیں کرنا مناسب سمجھا. یہ ان کا ایک اپنا فیصلہ ہے، ایگزیکٹو فیصلہ ہے. لیکن یہ منی لانڈرنگ کے مقدمات میں نہ ہی ان کی بریت ہے اپنے کیسز کے لیے برطانوی معاونت کی ضرورت نہیں ہے. یہ آپ فرما رہے ہیں کہ ابھی ہمیں یہاں پہ جو کیسز ہیں ایف آئی اے نیب کے کیسز میں برطانوی معاونت، برطانوی ڈاکیومنٹس، برطانوی اسسٹنس کی ضرورت نہیں ہے.
ان دونوں کیسز میں میری معلومات کے مطابق برطانوی ڈاکومنٹس کی ضرورت نہیں ہے، اور جن جن ڈاکومنٹس کی ضرورت تھی، جو اسسٹنس چاہیے تھی، وہ نیب کے پاس اور ایف آئی اے کے پاس آلریڈی موجود ہے۔ اور اس وقت جو لنڈن میں ان کا ایک ایسٹ فریزنگ آرڈر ختم ہوا ہے، وہ نہ ہی بریت ہے اور نہ ہی یہ کلین چٹ ہے، یہ میں آپ کو چیلنج اور دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔